فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ پیارے بھائیو، یہ سورہ حشر کی آج آخری آیت ہے۔ آج کی مجلس میں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت اور پوری سورت سے ہمیں کیا بعد اہم فائدے لینا چاہیے یا ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف تھوڑی سی رہنمائی کی جائے گی۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے کی جو دو آیتیں گزری ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق ہیں، اور یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جس کثرت سے اس صورت کے اندر ایک جگہ وارد ہیں، کسی اور صورت میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام جسے اس کے اسماء ذات ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور بہت سے علماء کے اندر وہ اسم اعظم بھی ہے، لفظ اللہ اس صورت کے اندر بکثرت وارد ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جتنی آیتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ نام اس صورت کے اندر وارد ہے۔ گویا بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں لفظ اللہ ایک سے زائد بار وارد ہے۔ تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے یہ بھی آیت شروع ہوتی ہے، هو اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کون؟ جس نے قرآن نازل کیا، جس نے یہود کو رسوا کیا، جس نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، جو شریعت کو نازل کرتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جو بھی آپ اس کی جو ہے تعریف کر لیں، تو هو اللہ، وہ اللہ الخالق البارئ المصور۔ اس آیت کے اندر یہ تین نام ایسے ہیں جو اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں وارد نہیں ہیں، الخالق البارئ المصور، اور یہ تینوں نام ایک دوسرے کو معنی کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ہیں تو، اور الگ ہیں تو ہر الگ الگ معنی ہوگا۔ خالق اس کے معنی ہوتا ہے ڈھانچہ، تصور کرنا، نقشہ بنانا جسے آپ کہہ لیجئے، اور بارئ کا معنی ہے وجود میں لانا، اور مصور کا ہے معنی تصویر بنانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی الخالق ہے، پیدا کیا، یعنی اصل میں انسان کا جو کیسا ہوگا، اس کا سر، اس کا پیر، یہ بلکہ انسان ہی نہیں، دنیا کی ساری جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس کا ایک خاکہ گویا کی تیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے، پھر اس خاکے کو وجود بخشا، یہی باری اللہ تبارک و تعالی ہے، اور پھر اسے ایک ایسی صورت عطا فرمائی۔ یہ ہے تینوں نام تقریباً، تو اللہ الخالق، وہی وہ ذات ہے، خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ، بارئ ہے جو وجود میں لانے والا ہے، المصور جو تصویر بنانے والا ہے۔ علماء اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی انجینئر ہے یا کوئی بھی گھر ہے، ایک گھر ہے، پہلے اس کا ایک خاکہ تیار ہوتا ہے کہ ہاں یہ گھر کتنی جگہ پر بنے گا، اس میں کتنے کمرے ہوں گے، اس میں کون سا کمرہ کہاں رہے گا، کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، یہ سارا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، ایک خاکہ بنایا جاتا ہے۔ پھر اس خاکہ کو انجینئر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی دیواریں بنائی گئی، چھت اور یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو رہائش کے لائق بنانے کے لیے اس کی صفائی، فنیشنگ، زمین کا کام ہے، چھت کا کام ہے، دائیں دیوار، یہ ساری چیزیں، کھڑکی لگانا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والا ہے انسان کا. اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، بلکہ جو چیز انسان بناتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیدا کیے ہوئے مادے سے بناتا ہے. تو هو اللہ الخالق، یہی وہ اللہ ہے جو خالق ہے. البارئ، بارئ کے معنی ترجمہ کیجئے گویا وجود میں لانے والا ہے، یعنی ایک خاکہ نقشہ بنانے والا، خاکہ تیار کرنے والا ہے اور وجود میں لانے والا ہے. والمصور، اور وہی ذات ہے جو تصویر بنانے والی ہے. کس کو، کس مخلوق کو کیا تصویر دی جائے گی؟ فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربعہ. کون مخلوق ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلے گا؟ کون ہے جو 2 پیر پر چلے گا؟ کون ہے جو 4 پیر؟ یہ سارا تصویر بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. بلکہ انسانوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کسی کو گورا، کسی کو سانولا، کسی کو کالا، یہ اللہ تبارک و تعالی یہ نقشہ دینے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرق کرنے والا ہے مرد میں اور عورت میں. حتیٰ کہ مردوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر صورت کے اندر وہ فرق رکھا ہے کہ لاکھوں میں کہیں جا کر کے 2 صورت ایک دوسرے کے قریب المشابہ ہوتی ہیں، 100% مشابہت نہیں رہتی ہے. جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صورت عطا فرمائی ہے. یہ ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو هو اللہ الخالق البارئ المصور. اور یہ جو نام ذکر کیے گئے ہیں اسی پر اکتفا نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے عمدہ نام ہیں. حسنہ جمع ہے احسن کی، یعنی وہ ذات جس کے اندر بہت ہی حسن پایا جائے. وہ الفاظ کے لحاظ سے بھی ان کے اندر حسن پایا جا رہا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی حسن پایا جا رہا ہے، مدلول کے لحاظ سے بھی حسن پایا جا رہا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی علیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا علم کہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے. تو لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے پیارے پیارے نام ہیں. جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد جگہ اللہ اپنے لیے اسماء حسنہ کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں. ان ناموں کی کثرت بہت ہے، جن میں سے قرآن مجید میں کچھ وارد ہیں، کچھ ہیں جو حدیث نبوی میں ہیں، کچھ ہیں جو ہو سکتا ہے دیگر آسمانی کتابوں میں ہوں، اور کچھ نام ایسے ہیں یا بہت سے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت کا خاتمہ، سورت کا خاتمہ اسی معنی اور بلکہ انہی الفاظ پر تقریباً ہو رہا ہے جن الفاظ پر اس آیت کی، اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی. سبح للہ ما فی السماوات، اور یہاں پر کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض. یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لہو اس کی، ما وہ چیز، فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین میں ہے. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، وہ مخلوقات جو آسمان کے اوپر رہتی ہیں، وہ مخلوقات جو زمین کے اوپر رہتی ہیں، اور وہ مخلوقات جو زمین کے اندر یا پتھروں میں رہا کرتی ہیں، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اور آپ اس کی تسبیح بیان کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے. تو یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ ذات ہے جو غالب ہے، وہ ذات ہے جو حکیم ہے، وہ ذات اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہی 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اس سورت کی ابتدا بھی ہوئی تھی کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور انہی 2 ناموں پر اس سورت کا خاتمہ بھی ہو رہا، اس سورت کو کی انتہا بھی ہے. اب ہم
رک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوری صورت ہم نے اور آپ نے آج 4-5 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں اور آپ کو علمی اور تربیتی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو عرض ہے ساتھیوں، وہ تسبیح کی اہمیت۔ اور میں تقریباً بہت سی صورتوں کے اندر اور بہت سے موقع پر اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ تسبیح بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا اور بڑا ضروری حق ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی ہر مخلوق، وہ مخلوق خواہ آسمان میں رہتی ہو، وہ مخلوق خواہ زمین پر یا زمین میں رہتی ہو، وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو بھی اور حتیٰ کہ جو جمادات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا حکم دیا۔ اس کا 2 مفہوم ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اس کی تسبیح بیان کی جائے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، مخلوقات کی عبادات میں بہت اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اسی لیے مجھے یاد آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَآمُرُكَ، اور میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد کرے، فإنہ صلاۃ کل شیء، اس لیے کہ ہر مخلوق کی نماز یہی ہے، ہر مخلوق کی بندگی کا گویا کی طریقہ اور مظہر یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور آگے آپ نے مزید بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے مزید بیان فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے، اسی کی برکت سے۔ تو تسبیح بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا حق اللہ تبارک ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، جس کا ہمیں اور آپ کو صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً وہ حدیث جو سنن صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو پہلی چیز یا پہلا فائدہ ہمیں اس معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بڑی اہم ہے۔ اسی لیے غور کریں آپ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی صورتوں کو تسبیح سے شروع کیا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہ صورتیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، جو صورت حدید سے شروع ہوئی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کے بعد یہ سورہ حشر ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ صف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ تغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی طریقے سے سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، آپ دیکھیں مصدر سے بھی شروع ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ماضی کا صیغہ بھی ہے سبح للہ، مضارع کا صیغہ بھی ہے یسبح للہ، اور امر کا صیغہ بھی ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تمام صیغے لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح جو ہے وہ ہر وقت ہونی چاہیے، ہر زمانے میں ہونی چاہیے،
ماضی میں بھی چاہیے کہ آپ کا ماضی گزرے کہ آپ تسبیح کرتے رہے، اگر نہیں ہے تو اس کا ازالہ کریں کسی طرح سے۔ حال اور مستقبل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں آپ نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، وہ نماز تسبیح سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ رکوع اور سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بڑا اہم مظہر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تسبیح ہی رکھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کے اوپر اس کو ختم کیا ہے، اور آخری آیت کو انہی دو ناموں کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز کا معنی کیا ہے؟ عزیز کا معنی اصل یہ ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہے وہ کام کرنے پر وہ غالب قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ ایسی عزت کا مالک ہے کہ اس کی عزت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ایسی قوت کا مالک ہے کہ اس قوت کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا جو معنی ہے حکیم، حکیم کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی جو کام ہے وہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ ان دونوں ناموں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک مومن کے لیے بہت بڑی تسلی کا سبب ہے، اس کے اوپر جو حالت بھی گزر رہے ہوں، گویا اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ صورتحال میرے ساتھ پیش نہ آتی، اور اللہ تبارک و تعالی اگر اس میں کوئی حکمت نہ سمجھتا تو یہ کام میرے ساتھ پیش نہ آتا۔ تو ان دونوں ناموں کے اوپر ایمان اور ان کے مطابق اگر بندہ عمل کرے تو ایک مومن کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، اور جو حالت ہمارے ساتھ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں، عصر حاضر کے لحاظ سے بھی بلکہ ہر زمانے کے لحاظ سے بنو نذیر کا واقعہ آپ پڑھیں تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۔ تو جو شخص اللہ قوی کو چھوڑ کر کے کمزور مخلوق پر اعتماد کرے گا، اس کا انجام رسوائی اور خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی مادی قوت کے اوپر اتراتے ہیں، جو لوگ اپنی مادی ترقی کے اوپر سے پھولے نہیں سماتے، انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے، ہم سے بڑی سلطنت والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا ہے، ہم سے زیادہ مال والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا ہے۔ تو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہلکا عذاب دے کر کے بڑے عذاب کو ٹال دیتا ہے، یا بڑے عذاب کو ذرا مؤخر کر دیتا ہے، دونوں صورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے مومن بندے ہیں یا وہ بندے عبرت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب، ہلکے عذاب کے ذریعے گویا کہ وہ بڑے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ اور اگر عبرت نہیں حاصل کرتے تو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ عذاب جو تمہارے اوپر آیا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی پر بس کرے گا۔ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تمہیں اس سے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اسی لیے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، ابتلا
کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ کہتے کہ اولن تو ہمیں اطمینان اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دے رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مصیبت ہمارے مال پر، ہمارے اولاد پر، ہمارے جسم کے اوپر جو آئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہیں آئی ہے، ہمارا دین سلامت ہے. اس طریقے سے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسے سمجھنے اور رجوع کی توفیق عطا فرمائی ہے. پانچویں چیز، یہود کی شرارت و شقاوت کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ تینوں اعتبار سے مجرم ہیں، اور جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی سے اپنے باز نہیں آتے. اس لیے موجودہ زمانے میں بھی ان کے وعدے پر اعتماد کرنا یہ گویا کی ایک بہت بڑی بھول ہے. جو کام بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو کام بھی اللہ کے حکم سے ہو، اس میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بظاہر ضرر کا پہلو دکھائی دیتا ہو. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کسی کام کا حکم دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، ہمارے لیے اس میں ضرر ہے، لیکن اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے تو ایک مومن کو اطمینان رکھنا چاہیے، ایک مومن کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت اور فائدہ ہی فائدہ ہے. البتہ یہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فباذن اللہ. اسی لیے جو درخت کاٹے اور جو راستہ صاف کیا مسلمانوں نے، بات کو ہوا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ہم نے درختوں کو کاٹا ہے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ساتواں فائدہ جو اس صورت کے ساتھ خاص ہے ساتھیوں، کہ اس صورت میں مال فے کے احکام بیان ہوئے ہیں، بلکہ 2 آیتوں میں، جیسا کہ اس کی تفسیر کے اندر یہ گزر چکی ہے کہ مال فے ہوتا کیا ہے اور مال فے تقسیم کیسے ہوگا اور یہ کس کا ہے. مال فے وہ مال ہے جو کافروں سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، اور وہ مال غنیمت سے تقسیم میں مختلف ہے. مال غنیمت میں سے صرف 5واں حصہ نکالا جائے گا جو اللہ اور رسول کے حوالے، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کے حوالے ہوگا یا اس مصرف میں خرچ ہوگا، اور باقی مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے گا. جبکہ مال فے یہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ جو اصل قائد اللہ کے رسول ہیں یا جو مسلمانوں قائد ہو، اس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مصرف بھی بیان کر دیا کہ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. آٹھواں فائدہ، اسلام کا جو نظام اقتصاد ہے وہ سرمایہ داری کا جو نظام ہے اس سے بہت مختلف ہے. سرمایہ داری جو ہے وہ اس میں مال والے کو اپنا مال جس طریقے سے چاہے اور جیسے چاہے اسے خرچہ کرنے کا اختیار رہتا ہے، کمانے کا اختیار رہتا ہے. جبکہ اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے. نہ انسان ہر اعتبار سے کمانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی ہر اعتبار سے خرچ کا اختیار رکھتا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 7 جو ہے، جس کے اندر ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کہا اللہ نے
7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے اسلامی نظام کے دو بڑے اہم اصول بیان کیے ہیں. ایک اصول وہ اقتصادی ہے جو لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منہم سے ماخوذ ہے، اور دوسرا اصول اجتماعی ہے. وہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول کی طرف سے جو کچھ بھی تم کو ملے، حکم ملے، مال ملے، جو ملے وہ تم لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. ساتھیو، اسی طریقے سے اسلام میں صدق کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مہاجرین کی صفات بیان کی ہیں تو ان کی ایک بڑی صفت بیان کی ہے کہ اولئک ہم الصادقون، وہ سچے ہیں. یہ صادقون، لیکن آخر یہ صدق، یہ مقام آخر ملے گا کیسے؟ اس کے لیے آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو قربانی دینی پڑے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا. والذین ہاجروا واخرجوا من والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. تو گویا نکالے جانے پر، مال اولاد سے نکالے جانے پر انہوں نے صبر کیا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پروانہ دیا کہ اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے ایمان میں بندوں کے صدق، سچے ہونے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک چیز تو ہے کہ مومنین سے اس کی محبت ہونی چاہیے، اور جو شخص اپنے ایمان میں جتنا ہی آگے ہو، زیادہ ہو، اس سے اس کی محبت اتنی ہی زیادہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، مومنین کے لیے دعا کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کے لیے خیر خواہ رہے. خیر خواہ رہے یعنی کیا معنی ہے؟ اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز ان سے محبت، دوسری چیز ان کے بارے میں خیر خواہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتا رہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ کہ مہاجرین اور انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہمارا معاملہ، ہمارا دل ان کے بارے میں صاف رہے. ایک فائدہ یہ بھی ساتھیوں جو قابل غور ہے کہ منافقین ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ رہے ہیں، اور اس چیز کو انسان، ظاہر بات ہے، آج کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ ہاں وہ منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفاق دل کا معاملہ ہے. لیکن جو نفاق اکبر کی علامتیں ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ یا دیکھا جائے کہ اس کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ہے. اگر اس کی خیر خواہی اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ہے تو گویا اس کے اندر نفاق اکبر پایا جا رہا ہے، الامان الحفیظ. ساتھیو، فوائد تو بہت ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ کہ شیطان کی اسلام دشمنی اور اس کے ساتھ چال سے بچنے کی اہمیت ہے. ساتھیو، یہ چیز بہت عام ہے. آج ہم میں کا ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا ہم نے شیطان کو اپنا دشمن بنایا؟ یعنی 2 اعتبار سے، وہ کام جو شیطان کو ناپسند ہے ہم وہ کام کریں، اور وہ کام جو شیطان کو پسند نہیں ہے اس کام سے ہم پرہیز کریں. ورنہ یاد رکھیں، شیطان کی جو پوری کوشش ہوتی ہے انسان کو کفر تک پہنچا دینا،
اور اس کوشش میں وہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، حتیٰ کہ جب تک اس کے جسم سے روح نہیں نکل جاتی تب تک وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مشاہدات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی انسان کے پاس شیطان حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ کہ محاسبہ کی اہمیت اور ضرورت، اس لیے کہ بغیر محاسبہ کے انسان آخرت کا راستہ صحیح طور پر اختیار نہیں کر سکتا۔ آخرت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، وہ یہ کہ آج جو ہم نے کام کیا ہے ہم اس میں سے کتنا کام دین کے لیے ہے اور کتنا کام دنیا کے لیے ہے، کتنا کام آخرت کے لیے ہو، کتنا کام دنیا کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، دل کی سختی کا قرآن مجید بہترین علاج ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی آج قرآن دل کی سختی کی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تو اس کا ایک بہترین علاج کیا ہے؟ انسان بکثرت غور اور فکر سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دو فائدہ ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دے گا، اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر قرآن کے اندر دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں، بندہ جب ان کو پڑھے گا، اس پر غور کرے گا تو اس کے دل کے اوپر اثر کریں گی۔ ساتھیو، قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان بہت بڑی ہے۔ ذرا سوچیں وہ کس قدر اونچا ہے کہ اگر پہاڑ جیسی چیز پر بھی وہ نازل ہو، پہاڑ پر، تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، تو چاہے کہ انسان کا دل ہے۔ اور ساتھیو، اس کا مشاہدہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد الکریم الخضیر ہیں، عبد الکریم الخضیر، یہ شیخ بن باز کے شاگردوں میں سے، وہ اپنی ایک رشتہ دار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اس کے پتے یا گردے کے اندر پتھر ہے، کہا آپریشن کے بجائے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن آپریشن نہیں کروایا۔ وہ صرف کیا کرتی تھی؟ گھر میں جائے اور یہی آیت پڑھے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور ایسے پھیلے۔ چند دنوں کے بعد جب جا کر کے اس نے ڈاکٹروں کے پاس اس کا دوبارہ معائنہ کرایا تو سارے کے سارے پتھر گل گئے ہوئے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو کوئی قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کو پڑھے اور عمل کرے گا تو اس سے جہاں اس کا دل میں نرم ہوگا، وہیں پتھر جیسا دل بھی اللہ تعالیٰ اس کو موم کر دے گا۔ اللہ کل حال، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی جگہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔